اس پریس کانفرنس کا کیونکہ مختصراً اس کے اوپر بات ہونی ہے، لیکن وہ ہے ظاہر فلسطین۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہم نے اور آپ نے دیکھا، اسرائیل کی بربریت اور ان تمام انسانیت سوز مظالم اور دہشت گردی کے بعد جو اس دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، جن کی ذمہ داری یہ بننی چاہیے تھی کہ وہ اس بربریت کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرتے، انہوں نے بھی اس ظلم و زیادتی کی حمایت کا ہی اعلان کیا اور اسرائیل کو لگام ڈالنے کی بجائے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس ملک میں ظاہر ہے کہ ایک مسلم کی حیثیت سے میں، میرے ساتھی اور پوری قوم اسی طرح دکھی ہے جس طرح کوئی ایک مسلمان ان مظالم کے اوپر، اپنے بھائیوں کے قتل عام پر، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم پر دکھی ہے۔ ہم بھی اسی طرح دکھی ہیں اور انتہائی دکھ کے ساتھ میں آپ یا اس پاکستان کے عوام احتجاج، ریلیاں، بیانات اور ان بیانات کے ذریعے، ان ریلیوں کے ذریعے اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ کرنا ہے وہ مسلم امہ کے، مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں انہوں نے کرنا ہے۔ اور پاکستان جو ایک نظریاتی مملکت ہے، جو معرض وجود میں ہی صرف اسلام کے نام پر آیا، اس پاکستان کے حکمرانوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلامی ممالک کی جو آرگنائزیشن ہے، آرگنائزیشن فار اسلامک کوآپریشن OIC، اس کا ہنگامی بنیادوں پر اجلاس بلانے کے لیے دباؤ ڈالے اور اس اجلاس میں اسرائیل کو لگام ڈالنے کے لیے ٹھوس اور فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ ہمیں فلسطین کے مکمل طور پر تباہ ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسلامی دنیا کو، اسلامی ممالک کو فوری طور پر کوئی اقدامات کرنے چاہیے۔ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواج اس میں جو بھی کردار ادا کرے گی، OIC کا اجلاس بلانے میں اور OIC کے ذریعے متفقہ طور پر کوئی بھی حکمت عملی بنانے میں، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی جو اس وقت نسل کشی کی جا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے جو بھی حکومت اقدامات کرے گی، پاکستان کی عوام اس کی پشت پر ان کو نظر آئیں گے اور ہم ان کی حمایت کریں گے۔ محترم صحافی حضرات، میں ایک طویل عرصے سے اس شہر میں غیر قانونی تارک وطن کا ذکر کرتا رہا ہوں اور میں نے متعدد بار یہ کہا کہ اس شہر میں نہ صرف معیشت بری طرح تباہ ہوئی ہے ان غیر قانونی تارکین وطن کی وجہ سے، بلکہ اس شہر میں جو اسٹریٹ کرائم بڑھا تھا اس کی بھی اصل وجہ یہ غیر ملکی تارکین وطن ہے۔ اور جب میں نے ایک بات کہی تھی کہ سیاسی مخالفین کو آپ یا ہمارے ادارے وہ نادرہ کے ذریعے ان کا ریکارڈ تلاش کر کے نہ صرف سیاسی وابستگی کی بنیاد پر کارکنان کو بلکہ ان کے اہل خانہ کو گرفتار کر لیتے ہیں، لیکن میں نے اس دکھ کا بار بار اظہار کیا کہ اس شہر میں ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں افراد صرف اور صرف موبائل اسنیچنگ، کار اسنیچنگ کے اندر، ان اسٹریٹ کرائمز کے اندر اپنی جان سے گئے، لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ ان گرفتاریوں میں کوئی خاطر خواہ کامیابی اس لیے بھی حاصل نہیں ہو سکی تھی کہ ان اسٹریٹ کرائمز میں جو بہت بڑی اکثریت انوالو تھی وہ انہی غیر ملکی تارکین وطن کی تھی، جنہوں نے اس شہر کے اندر
لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا، دہشت گردی کے اندر ملوث تھے، اس شہر میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں، کاروبار میں ملوث رہے ہیں، اور ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کی گرفتاریاں عمل میں نہیں آئیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہر، کیونکہ ہم براہ راست متاثر ہو رہے تھے، اس لیے ہمیں اس شہر میں ہونے والی معاشی تباہی، یہاں پر پھیلنے والی بدامنی، اسٹریٹ کرائمز، ان کا ہمیں زیادہ شدت سے احساس تھا۔ لیکن یہی سب کچھ پورے پاکستان نے بھی فیس کیا ہے، اور اب جب پاکستان کی حکومت اور بالخصوص پاکستان کی افواج نے جو جرأت مندانہ اقدام کیا ہے اور جو بہت مضبوطی کے ساتھ جو فیصلہ کیا ہے کہ غیر ملکی جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں، انہیں کسی بھی صورت پاکستان میں اب برداشت نہیں کیا جائے گا اور انہیں پاکستان سے بے دخل کیا جائے گا۔ ظاہر ہے یہ سخت فیصلہ ہے، مشکل فیصلہ ہے، اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، بہت ساری مشکلات آئیں گی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی افواج نے جس جرأت مندانہ فیصلے کو لیا ہے، اس فیصلے کے پیچھے جو مشکلات ان کو اور ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس کے باوجود تو ہم پاکستان کی افواج کو اس فیصلے پر، اس جرأت مندانہ فیصلے پر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس اقدام کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے، اس شہر کے امن کو قائم کرنے کے لیے بہت ضروری تھا، اس شہر کی معیشت کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس فیصلے کے پیچھے پاکستان کی پوری عوام کو افواج اپنی پشت پر پائیں گے۔ محترم صحافی حضرات، میں نے بار بار اس بات کا بھی اظہار کیا تھا اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت بہت بری طرح اس وقت متاثر ہوئی جب پاکستان میں ہجرت کر کے آنے والوں نے اس پاکستان کی معیشت میں بہت بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی۔ پاکستان میں صنعتیں نہیں تھیں، پاکستان زراعت کے اوپر انحصار کرتا تھا۔ داؤد جیسے لوگ، محمد فاروق جیسے لوگ، حبیب جیسے لوگ، یہ 22 خاندانوں نے اس پاکستان کی معیشت کو اپنے عروج پر پہنچایا تھا۔ لیکن بدقسمتی کے 1973 میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان تمام صنعت کاروں کی تمام صنعتوں کو، تمام کاروبار کو، یہاں تک کہ اسکولوں کو، تعلیمی اداروں کو نیشنلائز کر دیا، اور قومیانے کے بعد یہ تمام ادارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ پاکستان کی معیشت بری طرح تباہ ہو گئی، اور پاکستان کی اس معیشت کو دوبارہ سنبھال کوئی نہیں سکا۔ آج بھی پاکستان میں معیشت بہت بری طرح تباہی سے دوچار ہے۔ ہم پاکستان میں مقروض ہیں بیرونی دنیا کے، اور اس بیرونی قرضے کو اتارنے کے لیے ہم بیرونی دنیا سے خوش آمدید کر کے سہارے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی قرضوں کی ری شیڈیولنگ ہوتی ہے، کبھی ہم کسی سے قرض مانگ رہے ہوتے ہیں قرض ادا کرنے کے لیے، اور کبھی ہم اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ کسی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا۔ میں آپ کے توسط سے حکومت کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ خدارہ اس بات کے اوپر یقین کیجئے اور اس بات کی اسٹڈی کیجئے کہ دنیا کے کسی ملک نے کبھی بیرونی سرمایہ کاری کے اوپر ترقی نہیں کی۔ اگر ہم آج انڈیا کی بہت بڑی اکانومی کو دیکھتے ہیں تو وہاں بل گیٹس نے بنگلور میں آ کے جو انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ اپنا پروفٹ وہاں سے ظاہر لاس اینجلس، کیلیفورنیا شفٹ کرتا ہے، امریکہ شفٹ کرتا ہے۔ آپ جو بھی سرمایہ کاری اس ملک میں لے کر آئیں گے، آپ انہیں سستی زمینیں یا فری زمینیں فراہم کرتے ہیں، آپ انہیں ٹیکس میں چھوٹ فراہم کرتے ہیں، ٹیکس میں ایگزیمپشن آپ دیتے ہیں انہیں، اور اس کے بعد انہیں سستی لیبر پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس سستی لیبر، بغیر پیسے کے زمین کے حصول اور ٹیکس میں چھوٹ کا فائدہ جو اس بزنس مین کو ہوتا ہے جو باہر سے آ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو وہ سارا فائدہ اس پاکستان میں آپ کو نہیں ملتا، بلکہ یہ سارا پیسہ، سارا فائدہ واپس اس کے اپنے ملک میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو اگر بیرونی سرمایہ کاری اگر ہوگی تو زیادہ سے زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے،
لیکن یہ روزگار کے مواقع تو آپ اپنے لوکل انڈسٹریسٹ کو وہ سہولتیں فراہم کر کے جو بیرونی سرمایہ کار کو آپ فراہم کر رہے ہیں اس سے بھی حاصل کی جا سکتی. انڈیا دشمن ملک ہے، لیکن کسی کی اکانومی اگر ترقی کر رہی ہے اس کی مثال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے صرف بل گیٹس پہ بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے صرف فارن انویسٹمنٹ پہ بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے ہاں ٹاٹا برلا پیدا کیے ہیں، انہوں نے اپنے ہاں مٹل پیدا کیے ہیں، انہوں نے اپنے ہاں ایڈوانی پیدا کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کو اس وقت آپ عروج دے سکتے ہیں، ترقی دے سکتے ہیں، جب آپ یہاں کے لوکل سرمایہ کار کو وہ تمام سہولتیں دیں جو آپ بیرونی سرمایہ کار کو سہولتیں دے رہے ہیں. اور یقیناً میرے پاس 2 پیسے ہیں تو وہ پاکستان کا ایسٹ ہے. اگر یہاں لوکل سرمایہ کار کے پاس وہ یہاں پیسہ لگا کر کماتا ہے تو وہ پاکستان کا ہی ایسٹس کاؤنٹ ہوگا. لیکن کسی بیرونی سرمایہ کار کو آپ وہ سہولت فراہم کر رہے ہیں تو یہاں سے نفع منتقل ہو جائے گا. پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں پر لوکل سرمایہ کار کو وہ سہولتیں فراہم کریں جو آپ بیرونی سرمایہ کار کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. میاں نواز شریف کے آنے کے بعد اس سوچ کو، اس امید کو تقویت ملی ہے، اور لوگوں میں یہ ڈسکشن عام ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب آ گئے ہیں تو سعودی عرب سے انویسٹمنٹ آ جائے گی، اور اب قطر سے انویسٹمنٹ آ جائے گی، اور اب بحرین سے انویسٹمنٹ آ جائے گی. یہ تمام جگہ سے انویسٹمنٹ آ بھی جائے تو ملک ترقی اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے یہاں کے لوکل سرمایہ کار کو ٹاٹا برلا اور امبانی بننے کا موقع فراہم نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر لوکل سرمایہ کار کو سہولتیں فراہم کی جائیں، خصوصاً ان سرمایہ کاروں کو جو برآمدات سے جڑی انڈسٹریز چلا رہے ہیں، تاکہ آپ کی برآمدات میں اضافہ ہو. اس برآمدات کے ذریعے زر مبادلہ پاکستان آئے گا جس سے ملک ترقی کرے گا. آپ نے برآمدات سے جڑی صنعتوں کو بھی ٹیکس کے اندر دبا رکھا ہے. ٹیکس کے ذریعے ان کو وہ مواقع میسر نہیں ہیں جو ان کو میسر آنے چاہیے. جس طرح باقی دنیا کے اندر ایکسپورٹر کو سہولتیں دی جاتی ہیں، اتنی سہولتیں پاکستان میں ہم نہیں دے پا رہے. پاکستان گورنمنٹ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بیرونی سرمایہ پر انحصار کرنے کی بجائے لوکل سرمایہ کاروں کو سہولتیں فراہم کرے، وہی سہولتیں جو آپ بیرونی سرمایہ کاروں کو فراہم کر رہے ہیں. آپ نے موٹر وے بنائے، آپ نے بہت سارے اور پروجیکٹس بنائے جس میں آپ نے کوریا کی انویسٹمنٹ لے کر آئے. آج تک وہ لوگ یہاں سے نفع کما رہے ہیں، آپ موٹر وے کے جو انویسٹمنٹ ہے اس کا نفع ان کو دے رہے ہیں. اگر یہی انویسٹمنٹ لوکل کرتا تو وہ نفع بھی اسی پاکستان کے اندر دوبارہ لگ رہا ہوتا. اس پاکستان میں لوکل سرمایہ کار کا سپورٹ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ پر انحصار کرنے کی بجائے بیرونی سرمایہ کاری بھی ہونی چاہیے، لیکن بیرونی سرمایہ پر آپ انحصار کر کے یہ سمجھیں کہ ملک ترقی کرے گا. ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس پاکستان کے لوکل سرمایہ کاروں کو سہولتیں فراہم کی جائیں اور ان کی پشت پناہی کی جائے اور ان کی سرپرستی کی جائے. ہم جو ٹیکسز برآمدات سے جڑی صنعتوں کو جو ٹیکس میں ہم چھوٹ دیتے ہیں، اگر اس سے پاکستان حکومت کی آمدنی میں کوئی کمی آتی ہے تو اس کمی کو ہم زراعت سے پورا کر سکتے ہیں. زراعت کا شعبہ ہم ٹیکس نیٹ میں آج تک لے کر نہیں آئے. ہم غریب عوام پر مستقل ٹیکس مسلط کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ زراعت کے شعبے کو آپ نے ٹیکس فری کیا ہوا ہے. زراعت کے شعبے کے اوپر کسی کسان پر ٹیکس نہ لگائیے. زراعت کے شعبے میں کوئی آبیانے کی قیمت نہ بڑھائیے، لیکن کم سے کم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے اور وہ لوگ اپنی آمدنی پر بھی ٹیکس نہیں دیتے، ان سے آمدنی پر ٹیکس لیا جائے. تو وہ ٹیکس وصول کرنے کے بعد آپ اس کے بدلے برآمدات کے شعبے سے جڑی صنعتوں کو اگر آپ ٹیکس میں چھوٹ دیں گے تو اس پاکستان میں زر مبادلہ آئے گا. ہم پاکستان کے اندر معاشی ترقی چاہتے ہیں، معاشی انقلاب چاہتے ہیں، نہ کہ اس پاکستان کی معیشت کو ہم تباہ ہوتے ہوئے دیکھیں. میں نے اس پاکستان کے اس شہر کے حوالے سے متعدد بار کہا اور آج پھر میں کہتا ہوں، اس پاکستان میں سب سے بڑی کچی آبادیوں کا شہر اگر کوئی ہے تو وہ کراچی، اس لیے کہ یہاں پر کبھی انتظامیہ لوکل نہیں رہی. باہر سے آنے والی انتظامیہ نے ہمیشہ اپنے گاؤں اور چک کے لوگوں کو قانون سے بالا تر ہو کر انہیں وہ سہولتیں فراہم کی ہیں جو قانوناً ان کا حق نہیں بنتی تھی. آج آپ کی میں
لفظ استعمال کروں مہاجر علاقے میں، جو مہاجر ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں، جب مہاجر آبادی ہے، وہاں اگر آپ اپنے گھر کی مرمت کرنے کے لیے بجری کا ٹرک گراتے ہیں تو پولیس کی موبائل فوراً آپ سے پیسے لینے کے لیے آ جاتی ہے۔ لیکن پورے شہر کے اندر اس کراچی شہر کا ایک تو کچھ حصہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، وہ ظاہر کنٹونمنٹ کے پاس ہے، اور جو باقی ماندہ کے ایم سی کے پاس ہے اس میں سے 56% علاقہ جو ہے وہ انکروچڈ ہے، اور وہ انکروچڈ میں نے نہیں کیا، میرے خاندان یا میری قوم کے لوگوں نے نہیں کیا، 90% ان لوگوں نے کیا جو روزگار کے حصول کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں سے یہاں آئے تھے اور یہاں آ کے آباد ہو گئے۔ جب وہ یہاں آ کے آباد ہوئے تو ظاہر ہے کہ یہ آبادیاں جب بن رہی تھیں تو یہ ساری انتظامیہ یہاں موجود تھی، یہاں تمام ادارے موجود تھے، لیکن کیونکہ ان اداروں کے اندر یہاں کا مقامی آدمی نہیں تھا تو اس شہر کے اندر باہر سے آنے والے اگر ان کے چک اور ان کے گاؤں اور ان کے دیہات کے تھے، ان کے گوٹ کے تھے، تو انہیں مکمل طور پر سپورٹ کی گئی۔ رزلٹ یہ ہے کہ ان کچی آبادیوں کے اندر آج کوئی قانون کی عملداری نہیں ہے۔ اس شہر کا یعنی پانی جو ہے وہ آپ کو جو ملتا ہے، میں یہ سب چیزیں ترتیب وائز نہیں کر پا رہا اس لیے کہ مجھے یہ دیا بعد میں تھا، اس شہر میں جو پانی ملتا ہے وہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے یا جو ہمیں ملنا چاہیے، جو ڈیو ہے، جو پاکستان گورنمنٹ نے یا جو ادارے ہیں انہوں نے طے کیا، وہ 1200 ملین گیلن پر ڈے ہمیں چاہیے، یا ہماری ریکوائرمنٹ ہے یا ہمیں مطلب یہ طے ہوا ہے کہ اتنا ملنا چاہیے، لیکن آپ کراچی میں ملتا 650 ملین گیلن پر ڈے۔ 650 ملین گیلن پر ڈے کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً 550 ملین گیلن پر ڈے آپ کو کم مل رہا ہے۔ ایک تو یہ شارٹیج ہے، اس کے بعد جو مل رہا ہے تو جو کچی آبادیاں 56% اس شہر کی زمین پر بنی ہوئی ہیں، انہوں نے پانی کی سپلائی کی تمام لائنیں چھلنی کر دیں۔ جو پانی کی لائن کے جو پمپنگ اسٹیشنز ہیں وہ انہیں کچی آبادیوں میں، مثال کے طور پر قائد آباد پر پمپنگ اسٹیشن ہے جو لانڈی کو سپلائی کرتا ہے، اس پمپنگ اسٹیشن کے اوپر کنٹرول کسی اور کا ہے، وہاں پر آپ کا واٹر بورڈ کا عملہ نہ کنیکشن کاٹنے جا سکتا ہے اور نہ پمپنگ اسٹیشن کے اوپر پراپر سپلائی جو بنتی ہے، جو آپ نے پروگرام بنا رکھا ہے، جو ڈیزائن ہے واٹر سپلائی کا، اس ڈیزائن کے مطابق بھی وہ پانی سپلائی کرنے کے لیے اس پمپنگ اسٹیشن پہ نہیں جا سکتا۔ شاہ فیصل کالونی کے اندر پانی جو پمپنگ اسٹیشن ہے جہاں سے پمپ ہوتا ہے وہ نعت خان گوٹ کے اوپر ہے، جہاں پر واٹر بورڈ کا عملہ جاتے ہوئے ڈرتا ہے، وہ نہیں جاتا، اور وہاں پہ جب گئے ہیں تو بہت سارے لوگ مارے گئے۔ اسی طرح آپ کا نارتھ کراچی کے اندر جو مہاجر آبادی ہے اس کے پمپنگ اسٹیشن جو ہے وہ اور مختلف جگہوں پر ہیں جہاں افغانیوں کے قبضے تھے، جہاں گوٹ آباد اسکیم کے تحت گوٹ آباد کر دیے گئے، ان پمپنگ اسٹیشنز کے اوپر واٹر بورڈ کا عملہ نہیں جا سکتا، ساری لائنیں چھلنی کر دی، جس کی وجہ سے جو آپ کو 550 ملین گیلن پر ڈے پانی مل بھی رہا ہے، اس میں سے آدھا پانی وہ وہاں چوری ہو جاتا ہے۔ اللیگل ہائیڈنٹس بنے ہوئے ہیں، ان اللیگل ہائیڈنٹس کے ذریعے پانی چوری کر کے انہی لوگوں کو بیچا جاتا ہے جن کا وہ پانی حق ہے۔ اور جو مہاجر آبادیاں ہیں، آپ اس کا مشاہدہ کر لیجئے کہ جگہ جگہ کاروباری حضرات نے آر او پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، اور ان آر او پلانٹس کے ذریعے لوگ پانی کے کین خرید رہے ہوتے ہیں۔ یہ ظلم ہم کب تک برداشت کریں گے؟ اور یہ ناانصافیاں کرتے ہوئے حکومت تھکتی کیوں نہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جسٹس باقر صاحب، جن کا کورٹ کا بہت صاف ستھرا اور بڑا بے داغ ان کا ریکارڈ رہا ہے، اور انہوں نے بلا تفریق نسل، مذہب، مسلک، انہوں نے ہر ایک کو انصاف دیا ہے، آج اللہ نے ان کو ایک منصب پر بٹھا رکھا ہے، اور یہ پاکستان کی جو رینجرز جو سندھ میں تعینات ہے وہ صوبائی وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں جسٹس باقر صاحب سے کہ واٹر بورڈ کے عملے کو رینجرز کی سیکیورٹی فراہم کی جائے، اور رینجرز کے عملے کو باقاعدہ ٹاسک دیا جائے کہ رینجرز کی موجودگی میں، رینجرز کی سیکیورٹی میں جا کر تمام اللیگل ہائیڈرنٹس اور تمام اللیگل کنیکشنز منقطع کیے جائیں، اور پانی کی سپلائی کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے مطابق تمام علاقوں کے اندر پانی کی سپلائی کو بحال کیا جائے، تاکہ جو ہم تو جگہ جگہ کی کربلا کے قصے سنا کرتے تھے، یہاں تو اس شہر میں ہر گھر ہی، ہر علاقہ ہی کربلا بنا ہوا ہے، تو جسٹس باقر صاحب ان سب کربلا کو ختم کروائیں اور پانی کی سپلائی کو بحال کروائیں، رینجرز کی سیکیورٹی میں واٹر بورڈ کے عملے کو یہ
ड्यूटी लगाएं। फ़लस्तीन कानून ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं, इसका मैंने कहा कि इन सब को यहाँ से जो निकालने का बेड़ा उठाया है पाकिस्तान की अफवाज ने, तो ये पूरे पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अमन के लिए ज़ाहिर एक ख़तरा बनते जा रहे थे, और ज़ाहिर पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए जो फ़ौज ने इक़दाम किया है, तो पूरे पाकिस्तान की आवाम फ़ौज की पुष्ट पर मौजूद हैं, और इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पूरी कौम इसको फेस करेगी, और इसमें हम समझते हैं कि इसके बेहतर नताइज निकलेंगे। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे। अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो कर लीजिए, उसके बाद चाय पी लेते हैं। बिल्कुल। मैं पर्टिकुलर किसी ऑफिसर के लिए कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन इलेक्शन के हवाले से मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि इलेक्शन ज़ाहिर है, मैंने पहले भी कहा था कि महाजिर कौमी मूवमेंट हालात कुछ भी हों, चाहे आपके हक़ में हों, आपके ख़िलाफ़ हों, महाजिर कौमी मूवमेंट एक जमहूरी पार्टी है, जमहूरियत पसंद पार्टी है, और इलेक्शन क्योंकि जमहूरियत का एक हिस्सा है, इस प्रोसेस से महाजिर कौमी मूवमेंट कभी भी अपने आप को बाहर नहीं रखेगी। और अभी हमने टाउन वाइज तमाम जगह पर पब्लिक गैदरिंग्स की हैं। अब तक लांडी में हो चुकी, मलीर में हो चुकी, शाह फैसल में हो चुकी, लाइंजेरिया में हुई और कोरंगी में हुई, और सैटरडे को 28 को जिना टाउन के जहांगीर रोड के ऊपर अवामी इज्तिमा है, और इसी तरह उसके बाद फेडरल बेरिया में है, लियाकताबाद में। हम तमाम टाउन्स के अंदर पब्लिक के साथ राब्ता कर रहे हैं और अवामी इज्तिमात हो रहे हैं। ये भी ज़ाहिर इलेक्शन का हिस्सा है, ये इलेक्शन की तैयारियों का ही हिस्सा है। ये बता दें, इलेक्शन जो है उसकी तैयारी यकीनन आप कर रहे होंगे, क्या ये मुमकिन है कि इनकम जो 2-3 PSP जब उसमें जम हो गई, आप भी उनके साथ किसी तरह का कोई इलेक्शन रिकॉर्ड करने जाएँ इन फ्यूचर, कोई इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है? दूसरा ये मुझे बताएं कि पूरी महाजिर कौमी मूवमेंट की सियासत का अगर हम अहाता करते हैं, तो वो अवामी पजीराई अब तक आपको कराची में, हैदराबाद में या दीगर उर्दू आबादियों में क्यों नहीं मिल सकी? इसका मुख्तसरन क्या जवाब दें? मुख्तसरन जवाब ये कि आइंदा आने वाला इलेक्शन जो है वो आपके इस सवाल का जवाब देगा। असल में देखिए बात यह है कि मेरा जो इख्तिलाफ़ था अल्ताफ़ साहब से, वो इस महाजिर लफ्ज़ से अपने आप को दस्तबरदार करने की वजह से था, नज़रियाती इख्तिलाफ़ था। अगर इस इख्तिलाफ़ को पसे पुश्त डालकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ ही मुझे कोई अलाइंस बनाना होता या इत्तेहाद करना होता, तो मेरा ख़्याल है कि मैं बड़े से बड़ा रिस्क लेकर फिर अल्ताफ़ हुसैन के साथ इत्तेहाद करता। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी को शक व शुबा होना चाहिए कि मेरा इख्तिलाफ़ अल्ताफ़ साहब से नज़रियाती था। उस इख्तिलाफ़ की मौजूदगी में मैं किसी और से बात कर सकता हूँ, ये मुमकिन नहीं है। और जो सियासी तौर पर सीट एडजस्टमेंट वाले मामलात हैं, वो तो ज़ाहिर है किसी भी जमात के साथ हो सकते हैं, और वो वक्त आने पर फ़ैसला कर लिया जाएगा। लेकिन इसके भी इम्कानात उस वक्त तक थे जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ज़िंदा थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में PSP के मर्जर के बाद अमलन तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ख़त्म हो गई। बज़ाहिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, लेकिन अमलन सिर्फ PSP एग्जिस्ट करती है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं। आपको ये बताइएगा कि एमएल वली जो ANP के लैंड में है, उन्होंने कहा कि जो 1947 में लोग आए थे, वो भी तारकीन वतन, उनको भी वापस भेजा जाए, इसमें क्या कहें? असल में देखिए, मैं तो बहुत ही मामूली सा आदमी हूँ, वो पढ़ा लिखा ख़ानदान है, उसको चाहिए था कि वो पनाह गुज़ीन और महाजिरों के फ़र्क को समझ ले, उसके बाद अपनी ज़बान हिलाए। लेकिन अगर बग़ैर सोचे समझे इस किस्म की कोई जज्बाती बातें होंगी
تو ان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مہاجروں کے خلاف زہر افشانی کا نقصان یہاں پر ان لوگوں کو ہوگا جو یہاں 5 کروڑ روپے کی دکان کے سامنے 5,000 روپے کے ٹھیلے پر وہی کاروبار کر رہے ہیں بغیر کسی کے ٹیکس دیے ہوئے، بغیر کوئی بڑی انویسٹمنٹ کیے ہوئے، اور یہاں پر ظاہر ہے کہ بڑے پیمانے پر لوگ کاروبار کر رہے ہیں، بڑی بڑی بستیاں ہیں۔ میں کسی کی تصحیح کیے بغیر یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ میں ظاہر ہے اپنے لوگوں سے، کیونکہ میں ملتا رہا ہوں پختون بھائیوں سے، اور میں نے دریا کے پتھروں کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے مکان دیکھے ہیں جن کی مالیت چند ہزار سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن آج یہاں اس کراچی کی زمینوں پر قبضے کے بعد ظاہر ہے کہ بڑے بڑے گھر کھڑے ہیں جن کی قیمت کروڑوں روپے میں ہے۔ تو ان کو اپنی زبان ہلاتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے مفادات کو وہ خطرے میں نہ ڈالیں۔ ٹھیک؟ اچھا میں اگر ایک بات کہوں، آپ اس کو عذرائے تفنن ہی لیجئے گا، آپ اس کو سیریس مت لیجئے گا۔ دیکھیے، میں وفاق کے معاملے میں تو کوئی کمنٹس کرنا نہیں چاہتا۔ ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ نواز شریف کے آنے کے بعد لوگوں کی توقع یہ ہے کہ باہر سے انویسٹمنٹ آ جائے گی، اور ممکن ہے کہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کیا ہو کہ بھائی اس کے آئے بغیر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تو اس کو لے آؤ، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے جو باہر سے انویسٹمنٹ آنی تھی۔ تو وفاق کے معاملات کیا ہیں اس سے الگ۔ یہاں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگوں سے جو جن کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں کہ کراچی کے مستقبل کے بارے میں، کراچی کے مینڈیٹ کے بارے میں فیصلے ہو گئے، وہ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ 92 والے اختیارات مل گئے ہیں اور 27 میں سے 27 سیٹیں ہماری ہیں۔ تو میں نے ایک ساتھی کو سمجھانے کے لیے کہا کہ 92 کے اندر جو ہماری کنڈیشن تھی، آج اس مرجر کے بعد متحدہ کی کنڈیشن ہے۔ اس وقت ہمیں لوگوں نے پسند نہیں کیا تھا، میں نے بہت محنت کی ہے، بہت قربانیاں دی ہیں میرے ساتھیوں نے، اس کے بعد عوام کے دلوں سے یہ جو پروپیگنڈا تھا وہ اس کا اثر زائل ہوا ہے، اور لوگوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ بھئی ہمارا اداروں سے، ایجنسیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اور ظاہر ہے اس کا نقصان ہمیں ہوا تھا کہ سب نے بائیکاٹ کیا تھا، اور سب کے بائیکاٹ کے بعد آصف حفیظ 350 ووٹ پہ بالٹی کے نشان پر جو ہے وہ MP بن گئے تھے۔ تو اس مرتبہ کوئی بائیکاٹ بھی نہیں کرے گا تو 350 ووٹ پر جو ہے وہ 27 سیٹیں کیسے نکل جائیں گی؟ نہیں، مسلم لیگ نون ایک قومی دھارے کی بڑی پارٹی ہے، لیکن اگر اسے اس صوبے کے اندر کہیں سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ کرنے میں ہمارے ساتھ مشکل نہیں ہوگی تو ہم اس بارے میں سوچیں گے، بالکل سوچیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا عباس بھائی، ایک سوال چھوٹا سیاسی کچھ پڑھائی بھی کی جا رہی ہے غیر قانونی جو مسلم لوگ ہیں نا ان کی، اور اس کو لسانی رنگ دیا جا رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ اچھا؟ میں پورا سوال نہیں سمجھ پایا۔ مطلب کچھ لوگ بنگالیوں کے پاس چل کر گئے ہیں، کچھ لوگ افغانیوں کے پاس چل کر گئے ہیں، اور زبان کی بنیاد پر آپ نے ان کو سیاسی جو ہے نا پروٹیکشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے مطلب یہ سوال کر کے بلا وجہ جماعت کے خلاف چھیڑ دیا۔ اصل میں جماعت اسلامی ہی واحد جماعت ہے جو باقاعدہ افغانیوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے، اور افغانیوں کے بے دخل کیے جانے پر چراغ پا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے کہ بھئی افغانیوں کو اس ملک سے نہ نکالا جائے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ابھی کرکٹ کے میچ میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ سے کس قدر نفرت کا اظہار کرکٹ کے میچ میں افغانیوں نے کیا ہے، اور پھر سب کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ جو ملا عمر کی جو حکومت قائم ہوئی تھی طالبان کی، علاوہ اس کے پاکستان کو کبھی یونائٹڈ نیشن میں یا کبھی سفارتی طور پر ظاہر شاہ کی حکومت تک، بادشاہت تک پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ تو افغانستان کے ساتھ تو آپ کے تعلقات یہ رہیں، اور پھر اس کے بعد افغانستان کے لیے
जिस तरह जमात इस्लामी मुकदमा लड़ रही है और जमात इस्लामी जिस तरह चिराग पा है, ये भी इस शहर के लोगों को, सिंध के अर्बन एरियाज़ के लोगों को और सिंधी भाइयों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस शहर में जो गैर कानूनी तारकीन वतन थे, उन्होंने अफ़गानियों ने क्या हशर किया इस कराची का, इस सिंध का, और पूरे सिंध की मईशत को तबाह किया है। पूरे सिंध में उन्होंने कच्ची आबादियाँ भी बनाई और जराइम को भी उन्होंने फ़रोग़ दिया। उनके यहाँ से किराए पर आपको वेपन भी मिल जाता था, ड्रग्स की सप्लाई भी कर रहे थे, सब कुछ था। उनके लिए जमात इस्लामी आवाज़ उठा रही है, लेकिन खुसूसन महाजिरों को इस बात को सोचना चाहिए और आइंदा इलेक्शन में ये सोच कर फ़ैसला करें जमात इस्लामी के हक़ में कि जमात इस्लामी वो जमात है जिसने मैसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान को मझधार में छोड़ दिया। ये जमात इस्लामी ही थी जिसने जब बंगाली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे थे और पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को बचाने की जिद्दोजहद कर रहे थे, तो वहाँ बंगाली एम्बुश करते थे, छुप छुप के वार करते थे। और इन हालात के अंदर जमात इस्लामी ने उन उर्दू बोलने वाले महाजिरों के ऊपर एक जमात बनाई, अल बदर अल शम्स, और उस अल बदर अल शम्स के ज़रिए बंगालियों से लड़े और पाकिस्तान की अफवाज के शाना बशाना लड़े इस पाकिस्तान को बचाने के लिए। और उसके बाद जब पाकिस्तान नहीं बचा सके और बांग्लादेश बन गया, तो जो लोग पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद कर रहे थे, शुरू में बंगालियों ने उन्हें तस्लीम नहीं किया और वो ख़ुद भी पाकिस्तानी अपने आप को कहते थे, उन्होंने बंगाली शहरियत तस्लीम नहीं की। आज भी रेड क्रॉस के कैंपों में वो पाकिस्तान का झंडा लगाकर पाकिस्तान आने के मुंतज़िर रहते हैं। मैं सिंधी भाइयों से कहता हूँ कि वो 6 लाख थे, उन 6 लाख को जब आप आने के लिए यहाँ पर आप एहतजाज नहीं करते, आप दीवारों पे बिहारी न खपन न लिखते, उन्हें अपना बिहारी समझकर आप उन्हें यहाँ कबूल करते, उनकी आमद के लिए आफाक की आवाज़ में आवाज़ मिलाते, तो खुदा की कसम वो 6 लाख मांगने वाले नहीं थे। वो 6 लाख अपने पाँव पर खड़े हो गए, इस पाकिस्तान की मईशत में अपना किरदार अदा करते हुनरमंद लोग थे। पाकिस्तान की मईशत में नहीं, सिंध को आपको बहुत उसका फ़ायदा होता। कौन सा मैसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान है जिसको लाड़काना में लाके आबाद किया हो और वो चौथे दिन जो है वो औरंगी टाउन ना पहुंच गया हो? आप पे थोड़ी बोझ बनते। हम भाई हैं, हम सिंधी और महाजिर इस सूबे का अटूट अंग हैं। हमें अपने मफादात को सामने रखना चाहिए था। हमने महाजिरों की दुश्मनी में 20 लाख अफ़गानों को यहाँ पनाह दी, सिर्फ इसलिए कि पठान नाराज़ ना हो जाए। पख्तूनों की नाराज़गी के खौफ से 20 लाख अफ़गानों को इस शहर में हमने पनाह दी। और जमात इस्लामी वो जमात है जिसने मैसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मशरक़ी पाकिस्तान को लाने के लिए कभी कोई ना असम्बली में करारदाद पेश की, न कभी उन्होंने सेनेट के अंदर कोई रेजोल्यूशन पेश की, और न कभी उन्होंने इस तरह अफ़गानियों की तरह कोई उन्होंने मुकदमा लड़ा मैसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान का। आज वो फ़लस्तीनियों के लिए जितनी बड़ी रैली निकाली, ठीक है, फ़लस्तीनियों का हक़ बनता है यकजहती के इजहार के लिए, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान की बका की जंग लड़ी थी, उनसे यकजहती का इजहार करने के लिए जमात इस्लामी उतनी बड़ी रैली निकाल के दिखाए और कहे कि मैसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान को वापस आना चाहिए। वो पाकिस्तानी हैं, उन्हें पाकिस्तानी तस्लीम किया जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।